بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز میں کیا کیا واجب ہے؟ آپ جانتے ہی ہوں گے کہ نماز کے اندر کچھ چیزیں سنت ہے، کچھ چیزیں واجب ہے، تو کچھ چیزیں فرض ہیں۔ جیسے اگر ہم کہیں کہ نماز میں فرض کیا ہے تو آپ کہیں گے جیسے رکوع کرنا، سجدہ کرنا، اور اگر ہم کہیں کہ واجب کیا ہے تو آپ کہیں گے کہ جیسے سورہ فاتحہ پڑھنا اور وتر میں دعائے قنوت پڑھنا وغیرہ۔ تو ہم آج آپ کے لیے نماز کے کچھ واجبات لے کر آئے ہیں جن کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ اگر ان میں سے کوئی چھوٹا تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، اور اگر آپ سجدہ سہو نہیں کرتے ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے سمجھ لیں فرض اور واجب کا فرق۔ عمل کے اعتبار سے واجب اور فرض میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جس طرح فرض پر عمل ضروری ہے اسی طرح واجب پر عمل ضروری ہے۔ ان دونوں کا چھوڑنے والا گنہگار ہے، لیکن ان دونوں میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ فرض کا انکار کرنے والا کافر کا قرار پاتا ہے، واجب کا انکار کرنے والا کو کافر نہیں کہیں گے۔ نماز کے واجبات: نمبر 1 سورہ فاتحہ پڑھنا، یعنی الحمد شریف پڑھنا۔ نمبر 2 سورہ فاتحہ کا تکرار نہ کرنا۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ صرف ایک بار پڑھنا واجب ہے۔ اگر 2 بار پڑھ لیا جائے تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ اگر سورہ فاتحہ پڑھ کر کوئی اور سورہ پڑھی پھر سورہ فاتحہ اسی رات میں پڑھی تو حرج نہیں، کیونکہ سورہ فاتحہ قرأت کے درجے میں آ گئی، اسے تکرار نہیں کہیں گے۔ 3 کوئی سورت ملانا، سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورہ یا کچھ آیتیں پڑھنا۔ نمبر 4 قعدہ اولیٰ میں بیٹھنا، اتحیات پڑھنا۔ دوسری رکعت میں اتحیات پڑھنے کے لیے بیٹھنا واجب ہے۔ نمبر 5 قعدہ اخیرہ میں اتحیات پڑھنا، یعنی 4 رکعت والی نماز میں چوتھی رکعت اور 2 رکعت والی نماز میں دوسری رکعت میں بیٹھنے کو قعدہ اخیرہ کہتے ہیں۔ 6 لفظ سلام کے ذریعے نماز کو ختم کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر نماز سے نکل آنا۔ 7 نماز وتر پڑھنا۔ فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں قرأت لفظ سلام کے ذریعہ نماز کو ختم کرنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر نماز سے نکل آنا۔ نمبر 7 نماز وتر میں دعائے قنوت پڑھنا۔ وتر کی نماز میں جب تیسری رکعت پڑھتے ہیں تو اس رکعت میں دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے۔ نمبر 8 فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں قرأت کرنا۔ فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ملانا واجب ہے۔ اگر ان کو چھوڑ کر تیسری یا چوتھی میں رکعت کی تو واجب چھوٹنے کی وجہ سے سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ 9 رکوع اور سجدے میں اطمینان کا مظاہرہ کرنا۔ ہر چیز کو اطمینان سے، یعنی اچھی طرح اٹھ کر رکوع اور سجدہ کرنا، اور پہلے سجدے سے اٹھ کر اطمینان سے بیٹھنے کے بعد پھر دوسرا سجدہ کرنا۔ سجدے میں پیشانی کے ساتھ ماتھے پر رکھنا۔ فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ملانا واجب ہے۔ اگر ان کو چھوڑ کر تیسری یا چوتھی میں قرأت کی تو واجب چھوٹنے کی وجہ سے سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ رکوع اور سجدے میں اطمینان کا مظاہرہ کرنا۔ ہر چیز کو اطمینان سے، یعنی اچھی طرح اٹھ کر ہٹ کر رکوع اور سجدہ کرنا، اور پہلے سجدے سے اٹھ کر اطمینان سے بیٹھنے کے بعد پھر دوسرا سجدہ کرنا۔ سجدے میں پیشانی کے ساتھ ناک زمین پر رکھنا۔ نمبر 11 قوما کرنا۔ رکوع کے بعد سیدھے کھڑے ہونے کو قوما کہتے ہیں، جس میں سمیع اللہ لمن حمدہ پڑھا جاتا ہے۔ نمبر 12 جلسہ کرنا۔ پہلے سجدے سے اٹھنے کے بعد دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے سیدھے بیٹھ جانے کو جلسہ کہتے ہیں، اور یہ واجب ہے۔ 13 سری نماز میں سری قرأت کرنا۔ مغرب اور عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں، فرض کی دونوں رکعتوں میں امام کا بلند آواز سے پڑھنا، اور ظہر اور عصر کی 4 رکعتوں، مغرب کی آخری رکعت میں اور عشاء کی آخری 2 رکعتوں میں آہستہ پڑھنا واجب ہے۔ اگر سری نماز ظہر اور عصر میں 3 چھوٹی آیتیں یا ایک لمبی آیت کے بقدر زور سے قرأت کی تو سجدہ سہو لازم ہے۔
اگر ظہری نمازوں میں فرض مغرب عشاء بھول کر 3 چھوٹی آیتیں یا 1 لمبی آیت کے بقدر آہستہ سے قرأت کی تو سجدہ سہو لازم ہے۔ 14 ترتیب، ہر فرض کو ترتیب سے ادا کرنا، یعنی پہلے کھڑے ہو کر الحمد پڑھنا، پھر سورہ ملانا، پھر رکوع کرنا، اس کے بعد سجدہ کرنا۔ 15 دونوں عیدوں کی نماز میں جائز تکبیریں کہنا۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز میں عام موضوع کے علاوہ تکبیریں زیادہ کہی جاتی ہے اور انہیں کہنا واجب ہے۔ نماز کے واجبات ہے اور اگر ان میں سے ایک بھی یا کوئی بھی چھوٹ جائے تو سجدہ سہو ضرور بالضرور کرنا چاہیے، بغیر سجدہ سہو کا نماز نہیں ہوگا۔ میرا چینل اسلامک کوسچن کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ بہت بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا۔